إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بزرگوں، دوستو، حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ میرا موضوع ہے معراج کا تحفہ نماز. حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو تعریف بتائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو تعارف کیا ہے تو یوں فرمایا: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج. یعنی توحید کی شہادت کے بعد رسالت کی شہادت، اور ان دونوں شہادتین کے بعد جو سب سے پہلا رکن ٹھہرا وہ نماز ٹھہری. نماز دین اسلام کا ایک ستون ہے. نماز مومن کے دل کی ٹھنڈک ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام فرامین نازل کیے وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ علیہ السلام پر نازل کیے گئے. قرآن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ پر نازل کیا، احکامات آپ پر وحی کے ذریعے نازل کیے، شراب کی پابندی آپ پر وحی کے ذریعے نازل ہوئی، زکوٰۃ کا جو فیصلہ تھا آپ پر وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا، حج کے بارے میں، یہاں تک کہ روزے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین کو بھیج کر وحی فرمائی. لیکن جب بات نماز کی آئی، جو انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اور مومن کے لیے روحانی ٹھنڈک ہے اور اس کی روحانی غذا کو جلا بخشتی ہے، اس کی روحانی غذا کو
روحانی زندگی میں وہ غذا کا عمل کرتی ہے، اس نماز کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر نماز کا تحفہ دیا۔ اس وجہ سے بھی سارے احکامات ایک جگہ اگر رکھے جائے، زکوٰۃ، روزہ، حج اور نماز کو ایک جگہ رکھا جائے تو نماز کی فضیلت اس معاملے میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ تمام احکامات واجب ہے۔ زکوٰۃ جس پر واجب ہے اس کو نکالنا واجب ہے، روزہ رکھنا رمضان کے فرض ہے، حج کرنا استطاعت والے پر فرض ہے۔ یہ ساری چیزیں فرائض میں آنے کے باوجود نماز ایک ایسا فریضہ ہے، نماز ایک ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی، نماز کو ایک ایسا تحفہ بنایا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس آسمانوں پر بلا کر، ساتوں آسمانوں کے اوپر بلا کر اپنے پاس معراج کے تحفے کے طور پر، معراج کا جو تحفہ اللہ کے رسول کو دیا گیا وہ یہی نماز تھی۔ تو اس وجہ سے بھی نماز کی اہمیت فرائض کے انجام میں، فرائض انجام دینے میں بھی، اور جتنے فرائض ہے، احکامات ہے، ان میں بھی نماز کی فضیلت اعلیٰ اور برتر ہے۔ یہ نماز کی فضیلت احکامات میں بھی، ورنہ اب اسلام میں دیکھیے شہادتین کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ ہے وہ بھی نماز ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ، کہ اسلام کی جو اللہ تعالیٰ نے تعارف اسلام کا رکھا ہمارے سامنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں، تو یہی کہ شہادتین کے بعد سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ نماز کا ہے۔ اس معنوں میں بھی نماز کی برتری، افضلیت اور اس کا احترام نظر آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں جا بجا نماز کے لیے ہم مومنوں کو، مسلمانوں کو اس کا حکم دیا، اس کو قائم کرنے کی تلقین کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نماز کی پابندی کرنے کے لیے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کفر کیا، اس نے کافر ہو گیا۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء سلف میں اس حدیث کو لے کر ابھی بھی اختلاف ہے کہ یہ کفر کون سا کفر ہوگا، کیا اسلام سے خارج ہوگا؟ کچھ علماء نے یہاں تک بھی کہا ہے، علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے، کہ یہ کفر میں داخل ہو جائیں گا۔ لیکن آپ دیکھیے اس حدیث میں صراحت کے ساتھ آپ علیہ السلام نے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ایک دوسری حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور غیر مسلموں میں تقسیم کرنے والی، مسلمان اور غیر مسلموں میں فرق کرنے والی چیز یہی وہ نماز ہے۔ دیکھیے احکامات میں نماز کو افضلیت حاصل ہے، شہادتین کے بعد پہلا درجہ نماز کا ہے، اور اس نماز کو چھڑنے والا کفر تک پہنچتا ہے۔ یہ سارے ترتیب وار احکامات اور اللہ کے رسول کے فرامین یہ بتاتے ہیں کہ میرے اور آپ کے لیے نماز چھوڑنا کسی حال میں بھی عذر نہیں ہے، یعنی نماز ہم کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے۔ کوئی ایسا دنیاوی عذر اللہ کے یہاں قائم نہیں آئے گا کہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تو نے فلاں وقت یہ فلاں نماز کیوں چھوڑی، اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ دنیاوی عذر نماز کے لیے نہیں، قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں بھائی جان لو یہ بات، لوگ سمجھتے ارے میرا یہ کام تھا، میں فلاں دواخانے میں اٹک گیا تھا، یہ تھا، نہیں۔ ہاں آپ اگر قضا ہو گئی نماز کسی وجہ سے، نماز چھوڑنا کا تصور تو ہے ہی نہیں اسلام میں، ایک مسلمان بے نمازی رہے یہ اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ زنا سب سے بڑا گناہ ہے کبائر میں، شراب پینا سب سے بڑا گناہ ہے کبائر میں، لیکن اس کے باوجود ایک بے نمازی ایک زانی سے بدتر ہے، ایک شرابی سے بدتر ہے، چاہے کہ وہ کتنا ہی اپنے آپ کو معاشرے میں اچھا دکھاتا ہو، چاہے کہ وہ کتنا ہی اپنے آپ کو ٹپ ٹاپ کیوں نہ رکھتا ہو، چاہے کہ اس کی معاشرے میں کتنی ہی وقار اور رئیسیت کیوں نہ ہو، ایک بے نمازی ایک زانی اور شرابی سے بدتر ہے۔ کیوں؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز چھوڑی، اور یہاں اللہ کے رسول نے ایک خاص بات دیکھی ہے، نمازیں نہیں کہا، صرف ایک نماز کہا ہے، من ترک الصلاۃ۔ یہ صلاۃ جو لفظ ہے یہ واحد ہے، سنگولر ہے، واحد لفظ ہے،
جو نمازیں چھوڑتا اس کے لیے نہیں، بلکہ ایک نماز بھی اگر کوئی چھوڑا ہے تو اس نے کفر کیا۔ آپ اگر دیکھیے زانی کے لیے جو سزائیں ہیں، زانی کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اور ایک شرابی کے لیے جو وعیدیں آئی ہیں، ان احادیث میں آپ کو کفر کا لفظ ملے گا ہی نہیں۔ یقیناً زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان دو بڑے کبائر گناہ پر کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ لیکن جہاں نماز کی بات آئی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، نماز کی بات جہاں آئی تو آپ علیہ السلام نے ایک دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ تو میرے لیے اور ہمارے لیے کتنی ضروری ہے نماز کا ادا کرنا، لیکن آج معاشرے میں ہم اگر ہماری نظر دوڑائیں مسلم معاشرے میں کہ ہم کتنی وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز اپنے ٹائم سے پڑھتے ہیں، یعنی مغرب پڑھ لیا، عشاء پڑھ لیا تو ہم نمازی ہو گئے، عصر پڑھ لیے تو ہم نمازی ہو گئے۔ مشکل 2% مسلمان ہوں گے جو فجر کی نماز پابندی سے ادا کرتے ہوں، جبکہ اگر کوئی 4 وقت کی نماز بھی ادا کرتا اور فجر چھوڑتا ہے تو وہ بھی اس حدیث میں شامل ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو نماز کا تذکرہ کیا ہے وہ صلاۃ واحد لفظ ہے، چاہے جو نماز چھوڑے۔ 5 وقت کی نماز میں سے جو نماز آپ چھوڑیں گے اس کا خسارہ ہے، اس کا نقصان آپ کو اٹھانا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہی وہ نماز ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو۔ ایک بندہ نماز میں 5 ٹائم حاضر ہوتا ہے تو رب سے اس کا دل لگا رہتا ہے، رب کی محبت میں اس کا دل لگا رہتا ہے، رب کی قرابت میں وہ جڑا رہتا ہے، رب سے محبت کا دعویٰ اس کا اسی وقت پورا ہوتا ہے جب وہ 5 وقتاً حاضری رب کے دربار میں دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ رب میں تیرا ہی غلام ہوں، میں تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ یہ نماز کی پابندی ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ کیوں؟ انسان دنیاوی زندگی میں اپنے ایمان کو آلودہ کرتا ہے، دنیاوی زندگی میں معاملات ہے، تجارت ہے، رشتہ داری ہے، دوستی ہے، احباب ہے، قرابت ہے، تو ان ساری چیزوں میں اس کے ایمان پر آلودگی آتی ہے، یقیناً آلودگی آتی ہے۔ ان آلودگیوں کو صاف کرنے کے لیے رب تمہیں اپنے دربار میں 5 ٹائم بلاتا ہے کہ تم اپنے ایمان کو دھل لو، ایک نماز پڑھ لو، اور پھر جب تم باہر جاؤ اپنے کاروبار میں پھر ایمان پر آلودگی پڑی ہے، آؤ دوسری نماز کو اپنے ایمان کو صاف کر لو۔ پھر تم جب نماز پڑھ کے فارغ ہو کر باہر جاؤ اپنے کاروبار میں، اپنی دنیاوی زندگی پر تمہارے اوپر ایمان پر آلودگی چھائی جاتی ہے، دنیا کے ساز و سامان میں رہ کر، دنیا کی محبت میں رہ کر، دنیا کی رنگ رلیوں میں رہ کر، دنیا کی عیش پرستی دیکھ کر، دنیا کی عیاشی دیکھ کر تمہارا دل ڈگمگا نہ جائے، اس لیے اپنے رب کے دربار میں 5 وقتہ حاضری دیا کرو تاکہ تمہارا دل رب کے ساتھ لگا رہے۔ یہی وہ نماز ہے جو مجھے اور آپ کو اسلام سے جوڑے رکھتی ہے، یہی وہ نماز ہے جو مجھے اور آپ کو اسلام کا پابند بناتی ہے، یہی وہ نماز ہے جو مجھے اور آپ کو روحانی زندگی عطا کرتی ہے، اور یہی وہ نماز ہے جو ہماری روحانی زندگی کی غذا ہے۔ انسان اپنے جسم کے لیے تو کھاتا ہے لیکن روحانی زندگی کو بھوکا رکھتا ہے، تو کہاں سے انسان کو سکون ملے گا؟ انسان اپنے جسم کے لیے تو اچھے غذا کھاتا ہے، اچھے غذاؤں کا استعمال بھی کرتا ہے، لیکن سکون اسے نہیں حاصل ہوتا۔ کیوں؟ اس نے اپنی روحانی زندگی کو بھوکا رکھا ہے اور روحانی زندگی کو مار رہا ہے۔ کیسے؟ نمازوں کو چھوڑ کر، نمازوں کو ترک کر کے وہ رب سے دور ہو رہا ہے، اور اس کی نماز میں اس کی روحانی غذا چھپی ہوئی ہے۔ تو جب تک روح کو اس کی غذا نہیں ملیں گی تو چین و سکون حاصل نہیں ہوگا۔ چاہے جائے کہ کتنا ہی مال دولت اس کے پاس کیوں نہ ہو، کتنا ہی عیش و آرام میں کیوں نہ ہو، روحانی سکون اس شخص کو حاصل نہیں ہو سکتا جو بے نمازی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائیوں سے اور فحاشیوں سے، منکر چیزوں سے اور فحاشیوں سے روکتی ہے۔
یہ دو چیزیں ہیں، ایک منکر باتیں، برائی اور فحاشی۔ جو انسان نماز کا پابند ہوتا ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، وہ ان برائیوں سے بھی جو دنیا میں عام ہیں، جس کو برا سمجھتے نہیں لوگ، ان برائیوں سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور دوسری جگہ فحاشی، جو دنیا میں عریانیت اور فحاشی عام ہو چکی ہے، اس فحاشی اور عریانیت میں وہ دنیا کے ماحول میں رہ کر بھی اس سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ نماز کی طاقت ہوتی ہے۔ نماز کی طاقت آپ کو کیا پتہ ہے کہ انسان اگر نماز کا پابند ہے تو منکرات سے بچتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں تو رہنا ہے، دنیا میں زندگی گزارنا ہے، دنیا والوں سے لین دین معاملات تو کرنے ہیں، لیکن ایک نمازی جو ہے ان معاملات میں رہ کر بھی، ان دنیا کے ماحول میں رہ کر بھی اللہ تعالیٰ اس کو منکرات سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فحاشی اور عیاشی دنیا سے اسے بچا لیتے ہیں، اور دنیا میں وہ اپنی ضرورت بھی پوری کرتا ہے، حاجت بھی اللہ تعالیٰ اس کی پوری کرتا ہے، اور دنیا میں رہ کر وہ اللہ سے لو لگاتا ہے۔ یہ نماز کی طاقت ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تم کو برائیوں سے روکتی ہے اور فحاشی سے روکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم منکرات سے محفوظ رہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ برائیوں سے دور رہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم فحاشی سے دور رہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ عریانیت سے میں میرے گھر والے محفوظ رہے، فحاشی سے میں میرے گھر والے محفوظ رہے، مغربی تہذیب سے مجھے اور میرے گھر والوں کو مجھے بچانا ہے، تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نمازی بناؤ، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند کرو۔ دیکھیے کیسے آپ کے گھروں سے برائیاں ختم ہو جائیں گی، کیسے آپ کے گھروں سے منکرات ختم ہو جائیں گے، کیسے آپ کے گھروں سے فحاشی اور عریانیت ختم ہو جائیں گی، بشرط یہ ہے کہ نماز کے پابند ہم اور ہمارے گھر والے بنیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت اور جہنمیوں کا ایک تذکرہ کہا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، وہ کیسا منظر ہوگا۔ تو اس وقت جنت والے سوال کریں گے، فی جنات یتساءلون، کس سے؟ عن المجرمین، مجرمین سے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ ما سلککم فی سقر، کہ مجرمین سے جنت والے پوچھیں گے کس وجہ سے تم جہنم میں گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں ادا کرتے تھے۔ مجرمین کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، اور نہ ہی ہم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا تھا کہ ہم دوسروں کو کھانا کھلا سکتے تھے، دوسروں کی مدد کر سکتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہ ہم دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے، بلکہ ہم وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، غب شپ کرنے والوں میں، بات چیت کرنے والوں میں، کٹے پر بیٹھ کر، چوراہے پر بیٹھ کر، كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، غب شپ کرنے والوں میں ہم غب شپ کرا کرتے تھے۔ تو دیکھیے میرے بھائیوں، جب جنت والے جہنمیوں سے سوال کریں گے کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان اگر دنیاوی زندگی میں اتنا مشغول ہو جائے کہ وہ اپنے اہل و عیال میں بیٹھ کر یا اپنے دوست و احباب میں بیٹھ کر دنیاوی گفتگو پر دھیان دے گا، تو یقیناً اس کا یہ گپ شپ کرنا، اس کا یہ بیٹھنا اس کو نماز سے دور کرتا ہے۔ کیا آج ہم نہیں دیکھتے؟ کیا ہم اگر ہمارے اہل و عیال میں بیٹھے ہیں، بات کرتے تو اذان ہوتی ہے، ہم کو فرصت نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نماز کے لیے آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں بیٹھے رہتے تھے، ہم سے گفتگو کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی ایسے نماز کے لیے جاتے جیسے ہم کوئی اجنبی ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے تھے، ہمیں دین سکھلایا کرتے تھے، ہمارے گھر کے حالات احوال پوچھا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی نماز کے لیے اذان دی جاتی تھی ایسے گھر سے اٹھ کے جاتے تھے جیسے کہ ہم اجنبی ہو، ہم کو پہچانتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر!
کس کا معاملہ ہے یہ؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میرا اور آپ کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے میرے بھائیوں؟ ضروری ہے کہ ہم نماز کو لازم پکڑیں، ضروری ہے کہ ہم اللہ کے دربار کو لازم پکڑیں۔ آج اس طرح ہمارے اوپر مصیبتیں اور یہ سارے مظالم ہماری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، ما اصاب من مصیبت، کہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہی ہمیں ملتی ہے۔ دنیا میں یہ رول اللہ نے رکھا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ دنیا میں انسان اپنے کیے پر ہی، اپنی کرتوتوں سے ہی اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے۔ آج ہم بے نمازی ہو گئے، رب کے گھر سے دور ہو گئے، رب کی محبت سے دور ہو گئے، رب کے قرابت سے دور ہو رہے، رب کے دربار سے دور ہو گئے، تو رب نے بھی ہم کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے اور بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اگر رب سے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ سے جڑنا چاہتے ہو، رب کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، رب کے مقربین بندوں میں شامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو رب کے آگے 5 وقتہ حاضری دیا کرو، رب کے سامنے 5 وقتہ حاضری دیا کرو، تاکہ تمہارا دل ایمان سے، اسلام سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کی قرابت سے منور رہے۔ ورنہ میرے بھائیوں حالات بد سے بدتر ہونے والے ہیں، نت نئے فتنے انجام دیے جا رہے ہیں، فتنے ابھر رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کے ایمان کو سنبھال نہیں رہے ہیں۔ آج دیکھیے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جس نے صرف نام عبداللہ عبد الرحمن رکھا ہے، لیکن آپ ان کی زندگی میں اسلام کو نہیں دیکھیں گے۔ آپ ان کی زندگی میں دیکھیے کہ وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، نماز کو ترک کر دیتے ہیں، اور جو نماز پڑھتے بھی ہیں مسلمان، وہ اپنے ٹائم ٹیبل سے پڑھتے ہیں، یعنی اگر ظہر ملی تو پڑھ لیں گے، عصر ملی تو پڑھ لیں گے، مغرب ملی تو پڑھ لیں گے، عشاء ملی تو پڑھ لیں گے، یعنی فراغت کے اوقات میں ملتی ہے۔ ہم کو فراغت کے اوقات میں نماز پڑھنا ہوتا ہے، ہمیں نماز کے لیے وقت نہیں نکالنا ہے۔ ہاں، ہم اپنے کاروبار کے لیے وقت نکالیں گے، رشتہ داروں کے لیے وقت نکالیں گے، دوست و احباب کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں ذرا سوچئے، وہ جینا بھی کیا جینا ہے جو صرف دنیا کے لیے جیا جائے، اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا جینا جو صرف دنیا والوں کے لیے، دنیاوی زندگی کے لیے جینا ہے اور اللہ کو بھولنا ہے، تو ایسا جینا موت سے بہتر ہے، ایسا جینا اس سے بہتر تو موت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی میں زندہ رہ کر بھی ایک مردہ لاش ہیں۔ کیا ہم نہیں چاہتے اللہ کے محبوبین میں داخل ہوں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کے قرابت داروں میں شامل ہوں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا گھر دیندار ہو؟ کیا ہم نہیں چاہتے اللہ کی نعمتوں اور برکتوں سے فیض یاب ہو؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ دین اسلام کی نعمتوں تلے ہماری زندگی گزرے؟ کیا ہم نہیں چاہتے منکرات سے ہمیں محفوظ کر لیا جائے؟ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ فحاشی سے ہمیں محفوظ کر لیا جائے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ کے آگے 5 وقتہ حاضری دیں۔ میرے بھائیوں، جو بندہ نماز چھوڑتا ہے، ایک نماز بھی چھوڑتا ہے، تو اس کے حالات کبھی نہیں سدھر سکتے، اتنا یاد رکھیے۔ کیوں؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑی اس نے کفر کیا ہے۔ اور دیکھیے نماز کی پابندی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ میرا دل کہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو امام بنا کر کھڑا کروں اور ان کے گھروں میں جاؤں جو نماز مسجد میں نہیں نماز ادا کرتے، گھروں میں ادا کرتے ہیں۔ کیوں کہا؟ یہ تو نماز جو گھروں میں ادا کرتے ہیں ان کے لیے وعید ہے، جو میرے اور آپ کے لیے کیسی وعید ہوں گے جو ہم نماز دھڑلے سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ نماز فرض ہے، واجب ہے، اس کے تعلق سے آپ ہی کو سوال ہوگا۔ یہ ایسا فریضہ ہے کہ جس کو آپ دوسرے سے ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں، حج اگر نہیں ہو سکتا تو آپ حج بدل کرا سکتے ہیں کسی کے نام کا، لیکن نماز ایک فریضہ ہے جو آپ کو خود ادا کرنا ہے۔ اگر آپ ٹھہر کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیے، آنکھوں کے اشارے تک پڑھیے، لیکن پڑھیے۔ نماز میں، اسلام میں نماز چھوڑنے کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک زانی اور شرابی سے بدتر ہے بے نمازی، ایک زانی اور شرابی سے بدتر ہے بے نمازی، یاد رکھیے۔
کیوں؟ زانی اور شرابی بھی کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، لیکن ان کی وعیدوں کے لیے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں کفر کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ لیکن جہاں نماز کی پابندی کے لیے اللہ کے رسول نے ہمیں اجاگر کیا، ہمیں پابند بنایا، تو وہاں یہ بھی بتایا کہ ایک نماز چھوڑنے والا وہ کفر تک جا پہنچتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دین اسلام جو ہمیں نعمت ملی ہے، اس نعمت کو ٹھکرائیے مت۔ اس کی حفاظت اگر کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، یہ چاہتے ہو کہ ایمان بالخیر موت آئے، توحید پر موت آئے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو مسلمان تو پیدا ہوئے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں نماز نہیں تھی، ان کی زندگیوں میں اللہ کے احکام نہیں تھے، تو ان کا خاتمہ کیسے ہوا؟ شرک پر کسی کا خاتمہ ہوا، بدعت پر کسی کا خاتمہ ہوا، کفر پر کسی کا خاتمہ ہوتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اور ہمارے گھر والوں کا خاتمہ بالخیر ہو، توحید پر خاتمہ ہو، ایمان پر خاتمہ ہو، اللہ کے محبوبین اور مقربین بندوں میں شامل ہو کر ہمارا اللہ خاتمہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنائیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ہی تعلق سے یہ فرمایا تھا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسی وقت اسے نماز کا حکم دو۔ کیوں؟ 10 سال تک اس کی ٹریننگ ہوگی، 3 سال میں اس کو حکم دو، 7 سال کی عمر میں ہی نماز کے لیے حکم دیا جائے گا۔ اور جب 10 سال کا ہو جائے بچہ اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو تنبیہ کے طور پر۔ یہ اسلام نے کیوں آپ کا دنیا میں یہ مارنا کل قیامت کے دن جہنم کے مار سے بچائے گا۔ آپ کا یہ دنیا میں بچوں پر سختی کرنا، بچوں کو مارنا، کل قیامت کے دن جہنم کے مار سے، جہنم کی سختی سے، جہنم کی سزا سے بچائیں گے۔ تو میرے اور آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ بچوں کو 7 سال کے حکم میں 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو تنبیہ کرو۔ میرے بھائیوں، یہ چیز ہونا چاہیے۔ آج اگر ہمارا بچہ کوئی اسکول کا ہوم ورک نہ کرے تو اس کو اس پر مار پڑتی ہے، اسکول نہ جائے اس پر مار پڑتی ہے، لیکن کبھی نماز کے لیے ایسی سختی کرے ہیں کہ اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو ایک ٹائم کا کھانا مت دو۔ یہ سختی تمہاری دنیا میں جہنم کی سختی سے بتا سکتی ہے، یہ سختی دنیا میں حشر کے میدان کی سختی سے بچا سکتی ہے۔ مجھے اور آپ ہم تصور نہیں کر سکتے میرے بھائیوں، آج ہمارے بچوں کو چھوٹی چوٹ پہنچتی ہے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا، تو کل قیامت کا منظر کیسا ہوگا، ایک بے نمازی کا حال کیسا ہوگا، میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے درمیان، اپنے گھر والوں میں، اپنے دوست و احباب میں، اور یاد رکھیے اپنے بچوں کی صحبت ان میں لگائیے جو نمازی بچے ہوں۔ جو بے نمازی کے ساتھ رہیں گا وہ خود بھی بے نمازی ہو جائیں گا، آپ خود بھی، آپ کے دوست۔ کیوں؟ جیسے ماں باپ کے دوست ہوتے ہیں، بچے ان کے دوستوں کو فالو کرتے ہیں۔ یہ چیز یاد رکھیے، تربیت میں یہ سب سے بڑا حصہ ہے کہ ماں باپ کے دوست دیندار ہیں یا نہیں، ماں باپ کے دوست دیندار گھرانے سے ہے نہیں، ان کے گھر میں دین ہے یا نہیں، یہ بچے سب کاؤنٹ کرتے ہیں، پھر بچے بھی ایسی دوستی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے دوست دیندار ہوں گے، نمازی ہوں گے، تو یقیناً آپ کے بچے بھی اپنی صحبت کے لیے دیندار دوست چنیں گے، نمازی دوست چنیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ نماز کے لیے کوئی دنیاوی عذر قابل قبول نہیں۔ کوئی ناراض ہوتا ہے، اس کو ناراض کر کے آپ نہ مسجد کے لیے آئیے۔ ارے کوئی بولے گا ارے تھوڑی دیر ٹھہر بات کریں گے، نہیں، اذان ہو گئی ہم کو نماز کی طرف رخ کرنا ہے۔ دوست و احباب تو دور کی بات، آپ نے دیکھا نا امی عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں بیٹھے رہتے تھے، لیکن جیسے اذان ہوتی نماز کے لیے ایسے جاتے جیسے کہ ہم اجنبی، ہم کو پہچانتے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کرو، دنیائی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اور یہی وہ نماز ہے جو دنیا اور آخرت کی نجات کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کی گئی اسے مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص و للہیت کے ساتھ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحومین پر رحم و کرم فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی۔